آج ہمارے سامنے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے 77 تک، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 سے 59 کا خلاصہ ڈاکٹر زاہد ارائیں صاحب رکھیں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب فرشتے کیوں نہ بھیجے گئے یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یہ لوگ غرور کی وجہ سے بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستو، آج 16ویں تراویح ادا کی گئی، 19ویں پارے کی مکمل تلاوت ہوئی۔ آج سورہ الفرقان کا باقی حصہ پڑھا گیا، سورہ الشعراء مکمل پڑھی گئی اور سورہ النمل کی پہلی 59 آیات بھی تلاوت کی گئی۔ سورہ الفرقان کی پہلی آیات کا خلاصہ کل بیان ہو چکا، بقیہ تقریباً 76-77 آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ سورہ الفرقان سے قرآن پاک کی صورتوں کا جو گروپ شروع ہوتا ہے اس کا موضوع رسالت ہے، پراپٹ ہوڈ ہے، پراپرٹیز آف پراپٹ ہوڈ، کیٹیگریز آف پراپٹس۔ تو مین ان صورتوں میں انبیاء کو ڈسکس کیا گیا ہے، بہت سے اعتراضات بھی کیے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور سورہ الفرقان میں بھی ان میں سے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا گیا اور ان کے جوابات دیے گئے۔ ان سوالوں ان اعتراضات اور جوابات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بھی ذکر کیا اور مسلمانوں کو ہدایات بھی دی اور حکمت کے موتی بھی بکھیرے۔ کفار مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہ کیے گئے، ہم اپنی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ ان کا مطالبہ ان کے غرور کی بنا پر ہے، ہم فرشتے یوں نہیں بھیجا کرتے، فرشتے تو عذاب لایا کرتے ہیں، اور فرشتے آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، اور جب فیصلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم جو ہے وہ ٹھوکر کی زد سے ان کے تمام اعمال کو مٹی بنا کر، غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، دیدار الہی کی، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو بتایا گیا کہ انسان کو اس طرح بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے اور انسان اس دنیا میں نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ فرمایا تو وہ بے ہوش ہو گئے اور دیکھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرشتے آئیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی تو ظالم انسان غصے میں اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ شیطان بے شک انسان کے حق میں بہت بے وفا اور دھوکے باز ہے۔ کفار مکہ اور دیگر انبیاء کے منکرین بھی یہ اعتراض کیا کرتے تھے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یکمشت پورے کا پورا ایک بار ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ ہم آہستہ آہستہ نجمن اسے اتار کر آپ کے ذہن نشی کروا دیں، اور پھر جو اسلامی تحریک آگے بڑھے گی، دعوت کا کام پھیلے گا، نئے نئے سوالات اٹھیں گے تو ہم ان سوالات کے جوابات بھی بر وقت دیتے جائیں۔ یہ اس اعتراض کا جواب تھا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے 6 انبیاء کا ذکر کیا، نوح، موسیٰ، ہارون، عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کا۔ کہا کہ ان تمام انبیاء کی قوموں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ہم نے ان قوموں کو پچھلی گزرنے والی قوموں کی تباہ ہونے کی داستانیں سنائیں،
ان کی مثالیں دے دے کر انہیں سمجھایا کہ سمجھ جاؤ تم سے پہلے فلاں اور فلاں قوم تباہ ہو چکی ہے، لیکن وہ نہ مانے، بالآخر ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ جس کو خدا نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس بات کی سمجھ انہیں اس وقت آئے گی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی دنیا میں شاید ہم ان کو چھوٹ دیا رکھیں، لیکن آخرت میں یہ کہنے کی بنا پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کفار کی گمراہی کی بڑی وجہ یہ کہ ان کے سینوں میں چھپی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہشات کو معبود بنانے سے کیا مراد؟ اللہ کے کسی واضح حکم کے مقابلے میں خواہش نفس پر عمل کرنا بھی شرک ہے۔ عبادت دراصل مکمل غلامی کا نام ہے۔ ایک شخص جتنے چاہے وظیفے پڑھے، چلے کاٹے، مگر اطاعت اگر اپنے نفس کی کرتا ہے تو وہ توحید پرست نہیں بلکہ نفس پرست ہے، اور نفس ہی اس کا معبود ہے۔ دیکھا جائے تو آج دنیا میں ساری قانون سازی، ممالک کے قوانین انسان کی اپنی خواہشات کے مطابق بنتے ہیں۔ وہ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے قوانین بنا لیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہومو سیکسولیٹی لیگل ہو جائے تو اسے لیگل کر دیتے ہیں، سود کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے لحاظ سے اپنے قوانین بناتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی بنیاد پہ گزارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن کی دعوت اے نبی آپ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ کفار اسے نہ مان کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ غلطی آج کل ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کی دعوت کو آگے پہنچاتے نہیں۔ تو آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کریں گے، سورہ فرقان اسی میں آتا ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اس دن شکایت کریں گے کہ اللہ اس قوم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اس پہ انسان صحیح معنی میں سچے دل سے ایمان نہ لائے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس میں تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کی تبلیغ نہ کرے، اس کو اپنا جج نہ بنائے، اپنا حکم نہ بنائے، اس سے اپنے فیصلے نہ کروائے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک سوچنے کا مقام ہمارے لیے یہ بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گواہی جو اس زمانے میں کفار مکہ کے خلاف تھی، آخرت میں ہمارے خلاف بھی ہو جائے، کیونکہ ہمارے بھی قرآن کے ساتھ کم و بیش ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا کہ اگر تم نشانی دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہو تو یہ پھیلتے، کم ہوتے، سمٹتے سائے کو دیکھ لو۔ درخت کا سایہ سورج کے نکلنے سے پھیلتا ہے اور پھر سمٹتا ہے۔ پھر رات جس میں تم سوتے ہو یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ دن جس میں چہل پہل ہوتی ہے، تم کاروبار اور جابس کرتے ہو، یہ بھی نشانی ہے۔ پھر بشارت دینے والے ہوائیں آتی ہیں جو کہ بادل لے کر آتی ہیں، پانی برساتی ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جب پانی کی بات کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے پانی کو تمہارے درمیان گردش میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سمندر سے ہوائیں بادل لے کر اڑتی ہیں، بارش برساتی ہیں، بارش پھر نہروں اور دریاؤں میں جاتا ہے، دریا سے سمندر میں دوبارہ آ جاتا ہے، یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طرح بارش جو ہے پہاڑوں میں برستی ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ملینز آف ٹنز کے گلیشیئر بن جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، پھر برف پگھلتی ہے تو دریا بنتے ہیں، اور دریا جو ہے وہ سیراب کرتے ہوئے سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا سائیکل جو ہے نا وہ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تمہارے درمیان پانی کی گردش مقرر کی ہوئی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صرف پانی کی گردش ہی خالق کو پہچاننے کے لیے کافی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ہم جو ہے دو سمندروں کو آپس میں اس طرح ملاتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے اور ایک جانب کڑوا پانی ہوتا ہے، وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، گویا کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور دنیا میں کئی جگہ پایا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر کھارے پانی کے درمیان میٹھے پانی کے چشمے سمندر سے نکلتے ہیں جو آپس میں مکس نہیں ہوتے، اور پرانے زمانے میں سمندر میں سفر کرنے والے لوگ ایسے مقامات سے واقف تھے، وہ پینے کا پانی ان چشموں سے لیا کرتے تھے جو کہ سمندر کے کڑوے پانی کے درمیان پائے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کی نشانی ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی، فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی میں سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا،
اور پھر ہم نے اس کے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی جانب سے ایک سسرال کا سلسلہ چلتا ہے اور اب خود اس کا ایک نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ 2 سلسلے بھی آپس میں تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دیتے ہیں کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو رکھ دیجئے، تبدیلی کر لیجئے، تبلیغ نہ کیجئے، آپ ان کی بات نہ مانیے، آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ اور کیسے جاری رکھیے؟ قرآن کو ساتھ لے کر، اپنے ساتھ لے کر ان کا جہاد کیجئے۔ اب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، مکہ میں تلوار سے قتال کی اجازت نہیں تھی، صرف کہا گیا کہ قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے۔ 6 معنی، اس کے معنی یہ کہ دعوت بھی قرآن کے ذریعے، تربیت قرآن کے ذریعے، تزکیہ قرآن کے ذریعے، ڈرانے اور خوشخبری دینے کا عمل بھی قرآن کے ذریعے۔ تو معلوم یہ ہو کہ اگر کوئی معاشرہ بگڑا ہوا ہو، اس طرح کہ آج کل مسلمانوں کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تو اس میں اسلحہ اٹھا کر انہیں صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور قوانین کے ذریعے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ جہاد ہے، اور اسے جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ صفات جو بیان کی، دراصل یہ صفات صحابہ میں پائی جاتی تھیں، یہ دراصل صحابہ کی بایوگرافیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی غرور کی چال اور تکبر کی چال نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل کبھی ان سے آ کر بحث کرتے ہیں تو ان سے انتہائی اچھے انداز سے الگ ہو جاتے ہیں سلام کہہ کر۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ اور جو آج کل کے حالات ہمارے ہاں درپیش ہیں، اس میں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے قیام اور توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، بے شک یہ عذاب تو بہت بڑا جرمانہ ہوگا، یہ پینالٹی ہوگی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ بخل اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو نہیں مارتے کہ جسے مارنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، قصاص کے بدلے میں کسی کو مارنا، یا مرتد کی سزا، یا کچھ اور فساد فی الارض، تو وہاں جان سے مارنا جائز ہے، لیکن کسی کو ناجائز نہیں مارتے، یعنی وہ قتل و غارت نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، یہ ان کی خوبی بتائی گئی۔ پھر کہا گیا کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جب کبھی ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، یعنی نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا مت کرو، اور پھر وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، انہیں جب ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے، وذریتنا ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو ان پرہیزگاروں کا یعنی ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دے تاکہ ہم ان کے امام ہوں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ جو وہ نیک عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں انہیں جنت میں اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ ان محلات میں رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں سورہ الفرقان ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رسالت پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا، دعوت حق سے منہ موڑنے والوں کو برے نتائج سے خبردار کیا، اور آخر میں اہل ایمان کی خوبیوں کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اس طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اب سرداران قریش نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اس کردار کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آج سورہ شورہ تلاوت کی گئی۔ سورہ شورہ بھی
مکی صورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی جاب اسائنمنٹس کیا ہیں۔ ایمانیات ثلاثہ کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ انبیاء اپنے زمانے کے کرنٹ ایشوز کو بھی ایڈریس کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو انہوں نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دینی ہے، اور دوسرا وہ معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقہ قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہر دور کے کفار کی سوچ ایک ہی تھی، نبی کی دعوت کو مان کر نہیں دیا، اور ان کا انجام بھی ایک جیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی نشانیوں کا ذکر بار بار کیا، اور ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کائنات خود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید تڑپ کا ذکر کیا گیا جو ہر وقت امت کے بارے میں آپ کے دل میں رہتی تھی کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو تسلی دی گئی، کہا گیا کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، یعنی جس کا وہ انکار نہ کر سکیں، ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے، ہم کسی سے زبردستی قبول نہیں کروایا کرتے، ہم تو غیب کی بنیاد پر ایمان لانے کو ہی اصل ایمان سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں مسلسل 3 رکوع میں قصہ موسیٰ و ہارون اور فرعون بیان کیا، بتایا گیا۔ پورا قصہ جو ہے وہ مختصراً یہاں ذکر کیا گیا، اور جس پہلو کو یہاں نمایاں کیا گیا وہ یہ تھا کہ جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دے دی، اور اس کے بعد آل فرعون غرق کر دیے گئے، یعنی ان کے انجام کا یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ مکہ کے دور کی آخری دور کی صورت ہے اور کفار کو خبردار کرنا، اس لیے صرف موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے آخری حصے کو یہاں بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایک نبی کی دعوت کو جب نہیں مانا گیا تو بہت بڑی طاقت جو کہ فرعون کی شکل میں تھی، ہم نے اسے پاش پاش کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ ایشو اس وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو 300 سال سے قبطیوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اسے بھی آپ نے ایڈریس کیا کہ انہیں ان کی رہائی کی بات کی، ان کی آزادی کی بات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہو اسے تفصیل سے نقل کیا۔ نقل اس لیے کیا کہ اس میں بات چیت کرنے کا اسلوب معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی کو دعوت کیسے دینی ہے، جب بات ہو، بات میں سے بات نکلے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کراس کوشچننگ کیسے کرنی ہے، کوئی بات غصے والی آ جائے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کے بہترین کمیونیکیشن اسکلز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، توحید کی دعوت انہوں نے دی، اور اس زمانے میں جو برننگ ایشو تھا وہ بت پرستی تھی، ان کے والد جو ہے بت بناتے تھے اور اس کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس برننگ ایشو کو بھی ایڈریس کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کیسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی بہترین الفاظ میں کروایا، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا خدا تو وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتونی ثم یحیین، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ دنیا کے معبود کام نہ آئیں گے، نہ مال اور اولاد فائدہ دے گی، ہاں اس دن تو وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا، بچ کر نکل جائے گا جو اللہ کے پاس ایک پاک اور سلیم دل لے کر آیا ہوگا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا ذکر کیا کہ 5 انبیاء نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یہاں پہ بھی اس صورت میں جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے اس کا یہ پہلو بھی نمایاں کیا گیا کہ وہ دعوت کے ساتھ ساتھ برائیوں کی اصلاح کا کام بھی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں امیر اور غریب کا طبقاتی نظام وجود میں آ گیا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اسے ایڈریس کیا۔ ہود علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بڑی بڑی بے مقصد بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، محلات تعمیر کرتے تھے، فضول خرچی کیا کرتے تھے، تو اس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا، اسے بھی ایڈریس کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور کرپشن کیا کرتے تھے، تو کرپشن اور ناپ تول میں کمی کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ صالح علیہ السلام کے زمانے میں
قرآن میں آتا ہے اسی صورت میں کہ 9 افراد تھے جو کہ بغاوت اتر آئے تھے اور وہ پوری قوم کی لیڈ کیا کرتے تھے اور ان کو خراب کیا کرتے تھے. تو اللہ سے ایک باغی قیادت وجود میں آ گئی تھی، تو اسے یہاں پر ایڈریس کیا گیا. اور لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا. اور تو بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بیسیکلی 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں، اس سے بھی ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان 5 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا، اور ہر نبی کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، اس میں ہے تمہارے لیے نشانی. اگر تم نشانی دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہو تو اس میں نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی بات ہود علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمائی، یہی بات شعیب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمائی، یہی بات صالح اور لوط علیہ السلام کے قصہ بیان کرنے کے بعد فرمائی کہ ان فی ذالک آیہ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین. آخری رکوع میں چند اور باتیں کی گئی. ایک تو داعی اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر قرآن جو اتارا، بتایا گیا اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں ڈرائیں اور تمہیں جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کریں. پھر جو ہے وہ اہل مکہ کو جھجوڑا گیا کہ کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، انہیں پتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، تو یہ بھی نشانی تمہارے لیے کافی ہے کہ اہل علم جو اہل کتاب والے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، جب ان پر عذاب آ جائے گا جن سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو بھی سامان عیش و عشرت انہیں دیا گیا ہے پھر ان کے کسی کام نہ آئے گا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی ریلیٹیوز کو ڈرائیے، انہیں تبلیغ کیجیے، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آئیے، ان کی عزت کیجیے. اگر تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں سے بری ذمہ ہوں. پھر کہا کہ کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ شیاطین تو ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں، اور شیطان سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. ایک اور اعتراض اس زمانے میں کفار یہ کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں، تو جواب دیا گیا کہ شاعر ایسے نہیں ہوتے ہیں، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. شاعر تو حسن و عشق کی شاعری کیا کرتے ہیں، وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، کبھی یہاں کی بات اور کبھی یہاں کی کوڑی لاتے ہیں اور کبھی دور کی کوڑی لاتے ہیں، اور اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. ان کا کردار صحیح نہیں ہوتا. ہاں کچھ استثناء ہیں، اور کچھ ایسے شعراء بھی ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی اپنے اشعار سے وہی کام لیتے ہیں جو کہ مجاہد تلوار سے لیا کرتے تھے. بالکل جو حسان میں ثابت کی طرح کہ وہ نبی اسلام کی جانب سے کفار کو اشعار کی شکل میں جواب دیا کرتے تھے. پھر آخر میں عذاب کی بات ریپیٹ کی، فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے ہیں. تو سورہ الشورى کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ہلکان مت کیجیے. یہ ہٹ دھرم لوگ جو کہ آج نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، نشانیاں آ جانے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے. اسی مناسبت سے 7 مختلف قوموں کے قصے بیان کیے گئے کہ ان کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا، نشانیاں دکھائی گئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور ان کے تاریخ کے بیان سے کچھ باتیں ذہن نشین کروائی گئیں. جو باتیں ذہن نشین کروائی گئیں انبیاء کی قصوں سے کہ ہر زمانے کے انبیاء کی تعلیم ایک تھی، ان تمام انبیاء کی تعلیم ایک جیسی تھی، اور ہر قوم کی ذہنیت بھی ایک جیسی رہی. اگر تمہیں نشانی دیکھنا ہے اے مکہ والو تو تباہ شدہ قوم کے آثار دیکھ لو جن کے پاس سے تم گزرتے ہو، الولا کے پاس سے اور اردن میں اور آگے جو ہے شام میں. اس قرآن کو دیکھ لو جو تمہاری زبان میں ہے، ایسی کتاب تم لکھ نہیں سکتے، یہ زندہ معجزہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو جو 40 سال سے تمہارے درمیان ہیں اور تمہاری زبان بولتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے. یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ یہ کسی شاعر کا دیوان ہے. اپنے دل کو ٹٹولو گے تو شہادت مل جائے گی کہ یہ نبی بھی سچے ہیں اور ان کا پیغام بھی حق ہے. یہاں سورہ شورى ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آج سورہ النمل کی پہلی 59 آیات تلاوت کی گئیں. سورہ نمل بھی مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے. اس کا نام نمل اس لیے کہ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں. یہ سورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے. پہلے خطبے میں 3 کریکٹر پیش کیے گئے. پہلا کریکٹر فرعون سمود، قوم فرعون، قوم سمود اور قوم لوط کا ہے.
یہ وہ کریکٹر ہے کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور تباہ ہو گئے۔ دوسرا کریکٹر سلیمان علیہ السلام کا پیش کیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بے مثال طاقت دی، ایسی حکمرانی دی جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود وہ انکساری کا نمونہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کریکٹر یمن کی ملکہ سبا کا بیان کیا گیا، جو کہ مشرکہ تھیں، سورج کی پوجا کیا کرتی تھیں، لیکن جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے فوراً حق کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ 3 کریکٹر یہاں بتائے گئے پہلے خطبے میں، اور دوسرے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو جھنجھوڑا ہے کہ تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے، اور آخر میں قرآن کی اصل دعوت بندگی رب کو مختصراً پیش کیا گیا۔ سورہ کے آغاز میں اہل ایمان کو ملنے والے انعامات جنت کی شکل میں اور منکرین کے خسارے جہنم کی شکل میں انہیں ملیں گے، اس کا ذکر کیا گیا۔ 7ویں آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ ہم نے 9 نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں مسلسل سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم چیزوں سے نوازا تھا۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، یعنی ان کے حکم کے تابع تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر میں کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ چونٹیاں تھیں، اور چونٹی کو خطرہ ہوا کہ ہم کہیں اس فوج کے قدموں تلے کچلے نہ جائیں، تو ایک چونٹی نے خطاب کیا اپنی قوم سے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور میں اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو یہ بات جب آپ نے سنی تو آپ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، یعنی اتنی بڑی نعمت کہ مجھے چونٹی کی زبان سکھائی، سنا دی، میں سمجھ گیا، میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ تو ان سے خوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ ان کے لشکر میں سے ہدہد کہیں غائب تھا۔ جب اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ہدہد سے کہاں تھے، تو اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا سے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ ملکہ سبا اپنی قوم یمن میں حکمراں ہیں، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ ہدہد نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ بھی ایک وجہ قرآن میں کئی جگہ بتائی گئی کہ شیطان انسان کے دنیاوی اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے اور وہ آخرت کے بارے میں کچھ دیکھ نہیں پاتے، یعنی کچھ عمل نہیں کر پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو اگر یہ بات ہے تو ہم دیکھیں گے، تم جو بتا رہے ہو، جو اطلاع تم دے رہے ہو، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، تو یہ خط میرا لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط ڈال دیا گیا ہدہد کے ذریعے، تو ملکہ بولی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ بہت مختصر مضمون، ایک جملے کا خط کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ ہدیے پیش کیے گئے، سلیمان علیہ السلام نے ہدیے قبول نہیں کیے اور کہا کہ واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتا دو کہ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے کہ وہ مقابلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی یہ جو 3-4 گھنٹے کی نشست ہے، اسی نشست میں وہ یمن کے شہر سے فلسطین تک چند گھنٹوں کے اندر یہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ لیکن اسی محفل میں ایک اور شخص بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب الہی کا علم دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے تخت حاضر کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا وہ دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، علماء کی رائے کہ شاید وہ کوئی فرشتے تھے۔ ادھر ملکہ اپنے درباریوں کے ساتھ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی، اور جب وہ پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ جب وہ آ پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تخت آپ کا ہے؟ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گویا یہ ہو بہو میرا ہی تخت ہے۔ پھر جب وہ محل میں داخل ہوئی تو محل کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ فرش شیشے کا تھا،
اور دور سے دیکھنے سے پانی محسوس ہوتا تھا. جب ملکہ اس محل میں اتری تو انہوں نے پائنچے اٹھا لی تاکہ ان کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب. یعنی ایک تو انہوں نے اپنا تخت دیکھ لیا کہ پہنچ گیا ان کے آنے سے پہلے, اور دوسرا جو محل اس طریقے سے بنا ہوا تھا, کہا کہ اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا, انہیں خود پر بڑا ظلم کیا, اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں, یعنی اسلام لاتی ہوں. ملکہ سبا کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں قوم سمود اور قوم لوط کا قصہ بھی بیان کیا ہے. قوم سمود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے شہر میں 9 افراد تھے جو کہ فساد کیا کرتے تھے, اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کریں گے, انہیں قتل کر دیں گے, اور بعد میں کہیں گے تو ہم تو قتل کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے اور ہم سچ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ کام نہ کر سکیں کہ صالح علیہ السلام کو قتل کرتے, شہید کرتے, لیکن ہم نے ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا, تو دیکھ لو ان کی چال کا کیسا انجام ہوا. رہی لوط کی قوم, تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری بستی سے نکل جاؤ, تم پاک باز بنتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا, اور ان کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. وہ بھی لوط کو قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ خود ہلاک ہو گئے. یہ مثال دراصل چشمہ کی جا رہی ہے قریش کی اس پلاننگ پر کہ قریش بھی یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم تمام قریش کے قبائل مل کر یکبار کی اللہ کے رسول علیہ السلام پر حملہ کریں اور انہیں ہلاک کر دیں. مل کر حملہ کرنے کا ان کے خیال میں انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی ان کا قبیلہ کسی کے خلاف خون کا دعویٰ نہیں کر سکے گا, اور اس طرح جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جا سکے گا. تو یہ مثال چشمہ کی جا رہی ہے, اور جس طرح وہاں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور صالح علیہ السلام کو بچا لیا, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مکہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے محاصرے کے باوجود رات کے وقت بچا کر لے گئے. تو اے نبی, ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. سورہ نمل کی پہلی 59 آیات مکمل ہوتی ہیں, اور یہاں آج کی منزل بھی ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ سورت کے باقی حصے کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے اتنے بہترین طریقے سے ہمیں قرآن پاک سمجھاتے ہیں اور اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں, اور ٹائم کا خاص خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.